تو یہ جو پاکستان میں آرمی کے جرنیلز ہیں، یہ ایک چھوٹی سی لیئر ہے جس نے باقی پورے ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے. اسلامی مملکت کو تباہ کرنے کے ذمہ دار بھی یہ خود ہیں، حفظہ گروپ بھی یہ خود ہے، کی پوری انفراسٹرکچر کو ڈسٹروائے کرنے کا، ڈیمیج کرنے کے ذمہ دار بھی یہ خود ہے. یہ جو حافظ ہیں جن کی مثال صرف ایسے ہی ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی جاتی ہیں. تو اگر انہوں نے حفظ بھی کر لیا تو قرآن ان کو چھو کے بھی نہیں گزرا ہے، اس لیے کہ نہ تو یہ قرآن کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ پاور میں سب پاکستانیوں کو بھی برین لیس لوگ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ نہ تو ان کے پاس دماغ ہے، نہ ہی ان کے پاس ریسرچ کی صلاحیت ہے. انٹرنیٹ پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، واٹس ایپ تک کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس قرآن کو نازل کرنے، اس قرآن کو نافذ کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے نا، جس نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تکمیل کر کے بھیجا. کسی ان کی رحمت، مرسی، نیکی، محبت، انسانیت تو یہ فالو ہی نہیں کر رہے. لیکن سوچنا آپ کو ہے، پاکستانیوں کو سوچنا ہے، کیا ہم ان کے غلام بنے رہیں گے؟ عام فوجیوں سے رابطہ کیجئے، عام فوجیوں سے بات کیجئے، ان کو بتائیے کہ یہ جو آپ مار پیٹ کر رہے ہیں اپنے ہی پاکستانیوں پہ، اپنے ہم وطنوں پہ، تو اس کو کرنا غلط ہے، اس کا حساب ہوگا اللہ کے پاس. اور آپ نے آج نہیں بولا اور آج ان لوگوں کو اپنی حیثیت یاد نہیں دلائی جو کہ ایک ملازم کی حیثیت ہے، تو کل کوئی اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگیں گے کہ پاکستانی قوم کو ان کے سامنے اٹھنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا. کل کو پاکستان میں کوئی اسلام نہیں رہے گا، آپ کے گھروں میں بھی نہیں رہے گا، آپ کی سوسائٹی میں بھی نہیں رہے گا، آپ کی کمیونٹی میں نہیں رہے گا.